بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب زندگی کا راز وسائل کے درست استعمال میں چھپا ہوتا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ وقت، پیسہ اور توانائی کو سمجھداری سے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، وقت، قوت اور آمدنی پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ زندگی ہو یا ایگزام، پلاننگ کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ قوت کا انتظام کا مطلب ہے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت کو صحیح طریقے سے یوز کرنا۔ اگر پاور ختم تو سلو رائٹنگ اور آنسر بھی آپ کا پیپرز میں ادھورا۔ وقت کا انتظام کا مطلب ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا۔ اگر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے تو سلیبس بھی انکمپلیٹ اور پیپر میں بھی پینک۔ آمدنی کا مطلب ہے کہ پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اور اگر آپ نے انکم مینجمنٹ نہیں سمجھی تو سمجھے بجٹ، سیونگ سب کچھ ویسٹ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ایسا کچھ بھی ویسٹ نہیں کریں گے جس سے آپ کا ٹائم ضائع ہو، یا آپ کا پیپر ادھورا رہ جائے، یا برا ہو، یا کوئی بھی ایسا سوال پیپر میں چھوٹ نہ جائے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اس لیسن اور ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں MCQ شیئر کرنے لگی ہوں، تو آپ بھی بک اوپن کر لیں اور ساتھ ساتھ ان کو سالو کر لیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے 4 ممکنہ جواب دیے گئے ہیں، 2 جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ MCQs نمبر 1 ہے، قوت کی منصوبہ بندی مشتمل ہے نمبر 1 5 حصوں پر، نمبر 2 3 حصوں پر، نمبر 3 2 حصوں پر، اور نمبر 4 ہے 4 حصوں پر۔ تو آپ صحیح آنسر لگائیں گے آپشن نمبر 3 2 حصوں پر۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، دوسرے وسائل کی طرح محدود ہے، نمبر 1 لباس، نمبر 2 وقت، نمبر 3 خوراک، اور نمبر 4 ہے آمدنی۔ تو آپ اس کا آنسر لگائیں گے آپشن نمبر 2 وقت پر۔ اس کے بعد MCQs نمبر 3 ہے، بچت سے کنبے کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، نمبر 1 معاشی طور پر، نمبر 2 نفسیاتی طور پر، نمبر 3 جسمانی طور پر، اور نمبر 4 ہے معاشرتی طور پر۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 معاشرتی طور پر۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے، گھروں میں حساب زبانی رکھا جاتا ہے، نمبر 1 ہے اب وقت اور قوت، نمبر 2 ہے آمدنی اور خرچ، اور نمبر 3 بجٹ اور بچت، اور لاسٹ والا ہے وقت اور آمدنی۔ تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 آمدنی اور خرچ پر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ آپ نے غلط اور درست آپ نے لگانے ہیں۔ سب سے پہلے والا MCQs ہے، وقت کی قدر کرنا زندگی کی قدر کرنا ہے، تو یہ آپ لگائیں گے درست پر۔ اس کے بعد دوسرا MCQs ہے، وقت اور قوت دونوں انسان کے لیے غیر اہم ہے، تو یہ غلط ہوگا، آپ نے یہاں غلط پہ لگانا ہے ٹک۔ پھر اس کے بعد تھرڈ MCQs ہے، بچت کنبے کی کم عقلی کی دلیل ہے، تو یہ بھی آپ نے غلط پہ ٹک لگانی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ MCQs ہے، گھروں میں مرد ہی گھریلو اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں، تو یہ ہم غلط پہ ٹک لگائیں گے۔ لاسٹ والا MCQs ہے، گھریلو کام کاج خود کرنے سے بھی بچت ہو سکتی ہے، تو یہ آپ ٹک لگائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، خالی جگہ پر کریں۔ بلینک نمبر 1 ہے، وقت کی منصوبہ بندی کرنے سے ڈیش سے غیر ضروری بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے غیر ضروری۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی وقت کی منصوبہ بندی کرنے سے غیر ضروری بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے غیر ضروری۔ دوسری بلینک ہے، ڈیش کو دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے وقت۔ اس کے بعد نیکسٹ بلینک نمبر 3 ہے، بجٹ ڈیش کا تخمینہ ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے آمدنی اور اخراجات۔ آپ نے لکھنا ہے بجٹ، آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ بلینک ہے، بچت کا بنیادی مقصد ڈیش کا تحفظ ہوتا ہے، تو اس والی بلینک میں آپ لکھیں گے مستقبل، یعنی بچت کا بنیادی مقصد مستقبل کا تحفظ ہوتا ہے۔ لاسٹ والی بلینک ہے، آمدنی کے انتظام سے مراد ڈیش کی منصوبہ بندی ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے آمدنی، ٹھیک ہے، آمدنی کے انتظام سے مراد آمدنی کی منصوبہ بندی ہے۔ لاسٹ والی بلینک میں آپ لکھیں گے آمدنی۔ اس طرح ہماری جو بلینکس بھی ہیں وہ بھی فل ہو گئے۔ اس کے بعد مختصر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے، وقت کی تعریف کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اس کا آنسر ہے، وقت انسانی زندگی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، وقت کو دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا لیکن اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وقت کی چھوٹی اکائی سیکنڈ کہلاتی ہے، یہ گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، سالوں یا زندگی کے عرصے کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے، قوت کے انتظام کی تعریف کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے قوت کا انتظام۔ تمام کاموں کی نوعیت جان کر ایسی منصوبہ بندی کی جائے جو اس کے بہترین استعمال میں کام آئے۔ وقت اور قوت دونوں انسان کے لیے اہم ترین ذرائع ہیں مگر محدود ہیں، اور جو چیز محدود ہو اس کے استعمال میں انتظام اور سلیقہ لازمی ہو جاتے ہیں۔ اس کا آنسر آپ نے یہاں تک لگا لینا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے، قوت اور وقت کی منصوبہ بندی کن 3 باتوں پر مشتمل ہے، تو اس کا آنسر ہے، وقت اور قوت کی منصوبہ بندی 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کام کب کیے جائیں، نمبر 2 ہے کام کیسے کیے جائیں، اور نمبر 3 ہے کام کون سے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، خرچ کرنے کے طریقے بتائیں، تو اس کا آنسر ہے،
आंसर से पहले आपने हेडिंग देनी है। खर्च करने के चंद तरीके। तरीका नंबर 1 है मुट्ठी बंद तरीका, उसके बाद नंबर 2 है वजीफ़े का तरीका, नंबर 3 है मसावी तकसीम का तरीका और नंबर 4 निस्फ आमदनी का तरीका और लास्ट वाला है बजट। उसके बाद अगला तफसीली सवाल नंबर 1 है कुव्वत बचाने के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, तो इसका आंसर है। आंसर से पहले हेडिंग देगी कुव्वत बचाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार। नंबर 1 है घरेलू काम की मनसूबाबंदी की जाए, नंबर 2 है नकल और हरकत को कम से कम फासला तक महदूद करना चाहिए, नंबर 3 है काम की जगह को तरतीब देना चाहिए, नंबर 4 कुव्वत और तवानाई बचाने वाले आलात और सामान इस्तेमाल करने चाहिए और नंबर 5 है इस्तेमाल की जाने वाली अशिया को लेबल करना चाहिए। फिर उसके बाद कुव्वत बचाने के लिए काम को मुनज़्ज़म करना और सामान और आलात की तरतीब देना, ये आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद लिखना है ख़वातीन खाना काम में तसलसल और तवातर से तंजीम में और तरतीब पैदा कर सकती हैं, काम को इकट्ठा या अलहदा भी कर सकती हैं, मसलन कपड़ों की धुलाई के साथ साथ खाना तैयार करने के मराहिल। इस अमल में गुज़िश्ता या पहले काम को ज़्यादा याद रखना ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ़ कामों को बैक वक्त भी कर सकते हैं, मसलन कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ बच्चों के स्कूल के काम की निगरानी और झाड़ पोंछ वगैरह करना। काम की जगह को मुनासिब तरतीब देने से न सिर्फ काम जल्द होता है बल्कि कुव्वत और तवानाई भी बचत होती है, जिसके लिए चंद मखसूस सामान और आलात की ज़रूरत होती है। सिलाई का डब्बा और इसका सामान, सिलाई की मशीन वगैरह इसका इसलिए काम की तकमील के लिए ज़रूरी है कि इनको हमेशा एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से ये आसानी से हासिल हो जाए। यहाँ तक आपने इनका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कुव्वत के इंतज़ाम की अहमियत और इक़दामात बयान करें। आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे कुव्वत का इंतज़ाम हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे तमाम काम की नीयत जानकर ऐसी मनसूबाबंदी की जाए जो इसके बेहतरीन इस्तेमाल में काम आए। वक्त और कुव्वत दोनों इंसान के लिए अहम तरीन ज़राए हैं मगर महदूद है, और जो चीज़ महदूद हो उसके इस्तेमाल में इंतज़ाम और सलीका लाजमी हो जाते हैं। नंबर 1 काम जानने के लिए इसकी फहरिस्त बनाएं, नंबर 2 काम करने के लिए वक्त निकालें, नंबर 3 काम करते वक्त कुव्वत की बहाली का ख्याल रखें। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है वक्त और कुव्वत की अहमियत। वक्त और कुव्वत की मनसूबाबंदी 3 बातों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है काम कब किए जाएं, नंबर 2 काम कैसे किए जाएं और नंबर 3 है कौन से काम है। यहाँ तक इसका आंसर आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बचत करने के बहुत सारे तरीके हैं, इन पर बहस करें, तो इसका आंसर है। सबसे पहले हेडिंग है बचत के तरीके। बचत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा जो अखराजात और टैक्स की अदायगी के बाद बच जाता है। बचत का बुनियादी मकसद मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ होता है और इस मकसद का हसूल बहुत मुख्तलिफ होता है। बचत करने के मुख्तलिफ तरीके दर्ज झैल हैं। नंबर 1 घर में खुद सिलाई करना, कढ़ाई का काम आर्डर पर तैयार करना, नंबर 2 घर के अहाते में सब्ज़ी उगाना, नंबर 3 मुर्गी खाना रखना और उनसे हासिल करदा अंडे और गोश्त का इस्तेमाल करना, नंबर 4 है फ़ैशन और रवाज के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, मसलन हैंड बैग्स, लैम्प शेड्स, वॉल हैंगिंग, पेंटिंग्स वगैरह। उसके बाद नंबर 5 है कुछ रकम पेशगी आने वाले हालात के लिए महफूज करना, नंबर 6 है ट्यूशन पढ़ाना, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना, इसके अलावा दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है घरेलू सतह पर बैंकिंग और कुकिंग करके तजारती सतह पर इस्तेमाल करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है बचत की रकूम को फ़ायदेमंद तकसीम स्कीम में लाना, मसलन सेविंग अकाउंट, इनामी बॉन्ड, माहाना आमदनी के सर्टिफिकेट और शेयर्स खरीदना। लास्ट वाला पॉइंट है सोना चांदी और ज़मीन खरीदना। यहाँ तक आपने इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। और अब डियर स्टूडेंट्स वो पार्ट शेयर करने का वक्त आ गया है जिसका मुझे खुद भी बेसब्री से इंतज़ार होता है और मेरी कोशिश होती है कि वो पार्ट जल्दी जल्दी से आए। वो कौन सा पार्ट है? वो है इम्पॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले MCQs आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला MCQs है ज़राए वसाइल की कितनी इकसाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 2 है वक्त की छोटी इकाई कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद MCQs नंबर 3 है किसके ना होने से इंसान हिलने जुलने से भी कासिर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 4 है कुव्वत कितनी तरह की होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQs नंबर 5 है किसी मुकर्रर मुद्दत में होने वाली आमदनी की मनसूबाबंदी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। MCQs नंबर 6 है बचत का बुनियादी मकसद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़। MCQs नंबर 7 है रुपया पैसा घरेलू अशिया वगैरह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मादी वसाइल। MCQs नंबर 8 है वक़्त कुव्वत की मनसूबाबंदी कितनी बातों पर मुश्तमिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 9 है खर्च करने के कितने तरीके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब देने का सवाल है। तो पहला क्वेश्चन है जो उसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन है ज़राए वसाइल की तारीफ़ करें, तो इसका जवाब है ये वो तौर तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़रूरियात, मकासद और ख्वाहिशात को पूरा करते हैं।
ان کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں وہ اور جو سہولیات میسر ہوں ذرائع کہلاتی ہیں۔ زندگی کا دار و مدار ذرائع وسائل کی رسائی پر ہے۔ اس کے بعد بی پارٹ کا کوشچن ہے ذرائع وسائل کی اقسام لکھیں، تو اس کا جواب ہے ذرائع وسائل کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے انسانی وسائل، مثلاً قوت، مہارت، علم وغیرہ، اور مادی غیر انسانی وسائل، مثلاً روپیہ، پیسہ، گھریلو اشیاء وغیرہ۔ اس کے بعد سی پارٹ کا کوشچن ہے اہم ذرائع وسائل کون سے ہیں، تو اس کا آنسر ہے اہم ذرائع وسائل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 قوت، نمبر 2 ہے وقت، نمبر 3 ہے آمدنی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے وقت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے وقت انسانی زندگی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وقت کو دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا لیکن اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد بی کوشچن ہے وقت کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے وقت کے انتظام سے مراد اپنے وقت کی اس طرح سے تقسیم ہے کہ جس سے ہمارے روزمرہ کے تمام امور احسن طریقے سے انجام پا سکیں اور ہم اپنے تشکیل کردہ مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے وقت کے انتظام کی اہمیت لکھیں، تو اس کا جواب ہے وقت کی منصوبہ بندی کے اہم مراحل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے ہر کام کو اس کے اجزاء میں بانٹ لینا چاہیے۔ نمبر 2 ہے غیر ضروری کام اور مراحل کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ہر حصے پر عمل کا وقت الگ الگ نوٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے فہرست بندی پہلے سے کر کے رکھنی چاہیے، اور نمبر 5 ہے پہلے جائزہ لیں کہ کام کو کس ترتیب سے لے کر چلنا ہے۔ اس کے بعد کوشچن 3 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے قوت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے قوت ایک ایسی نعمت ہے جس کے نہ ہونے سے انسان ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہے۔ قوت خوراک سے حاصل ہوتی ہے۔ قوت انسان کے اندر اس صلاحیت کی صورت میں ہوتی ہے جو اسے سب کام کرنے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد بی کا کوشچن ہے قوت کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے وقت اور قوت دونوں محدود ذرائع ہیں، ان کے استعمال میں سلیقہ لازمی ہے۔ نمبر 1 ہے کام جاننے کے لیے اس کی فہرست بنائیں۔ نمبر 2 کام کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ نمبر 3 کام کرتے وقت قوت کی بحالی کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے قوت کی منصوبہ بندی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس کا آنسر ہے قوت کی منصوبہ بندی 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہے کام کب کیے جائیں، نمبر 2 ہے کام کیسے کیے جائیں، اور نمبر 3 ہے کام کون سے ہے۔ اس کے بعد کوشچن 4 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے خرچ کرنے کے طریقے لکھیں۔ اس کا جواب ہے خرچ کرنے کے طریقے درج ذیل ہے۔ نمبر 1 مٹھی بند طریقہ، نمبر 2 ہے وظیفے کا طریقہ، نمبر 3 ہے مساوی تقسیم کا طریقہ، نمبر 4 ہے نصف آمدنی کا طریقہ، اور نمبر 5 ہے بجٹ۔ اس کے بعد بی کوشچن ہے آمدنی اور خرچ کے مقاصد لکھے، تو اس کا جواب ہے اخراجات آمدنی کے مطابق ہو، نمبر 2 اخراجات کی تفصیل مداد میں واضح ہو، اور نمبر 3 ہے بجٹ افراد خانہ کے مشورے سے بنائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے بچت کے مختلف طریقے لکھے، تو اس کا جواب ہے گھر میں خود سلائی کریں، نمبر 2 گھر کے احاطے میں سبزیاں اگانا، نمبر 3 ہے مرغی خانہ رکھنا اور اس سے حاصل کردہ انڈے اور گوشت کا استعمال، نمبر 4 ہے سونا چاندی اور زمین خریدنا، اور نمبر 5 ہے ٹیوشن پڑھانا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے قوت، وقت اور آمدنی کے انتظام کو سمجھا ہے۔ اگر ان تینوں پر عمل نہ کیا تو نہ زندگی مینج ہوگی اور نہ ہی آپ کا ہوم اکنامکس کا پیپر۔ اس لیے ضروری ہے کہ لیکچر کو دوبارہ سنیں اور جو مین پوائنٹ ہے ان کو یاد کر لیں، اور ایگزامینیشن ہال میں جب آپ جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ میں یہاں پہ فیل ہونے نہیں آیا بلکہ میں یہاں پاس ہونے کے لیے اور زیادہ مارکس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیپرز میں کامیابی دے اور آپ کا پیپر ایزی آئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔